صلوا علیہ وآلہ. اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے اوقات نماز پر گفتگو کی اور پانچوں نمازوں سے متعلق یہ عرض کیا کہ ان کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. جتنی عام نمازی کو ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم نے گزارش کی. آج ہم نماز کی پانچویں شرط نیت کرنا، اس پر ہم گفتگو کریں. نیت کی کیا اہمیت ہے، نیت کسے کہتے، اور کوئی بھی کام بے نیت اگر کیا جائے وہ لغو اور بالکل بیکار، اور کہاں کہاں نیت کا استثناء اور نیت کا ثواب کس قدر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے. اور یہ نماز کی پانچویں شرط ہے. چھٹی شرط تکبیر تحریمہ، اس پر گفتگو ہم آئندہ درس میں کریں. نیت کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگائیے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، محدثین اور اکابر علماء لکھتے ہیں کہ انہیں 6 لاکھ حدیثیں حفظ تھیں. 6 لاکھ حدیثوں سے انہوں نے انتخاب کر کے 7,000 سے زائد کچھ حدیثوں کو بخاری شریف میں انہوں نے نقل کیا. چونکہ ایک ایک حدیث کئی مرتبے آئی جس کو تکرار کہتے ہیں، اگر ان تکرار کو نکال دیا جائے تو ان کی تعداد 4,000 سے کچھ زائد. میں جو آپ کے ذہن میں بات بٹھانا چاہتا تھا نیت کے حوالے سے، اب غور فرمائیے کہ ایک شخص کو 6 لاکھ حدیثیں یاد، جب وہ کوئی شخص کتاب ترتیب دے تو اس شخص کے لیے یہ کتنا مشکل کام ہوگا کہ پہلی کون سی حدیث نقل کرے اور آخری میں کون سی حدیث نقل کرے. ایک مصنف کے لیے اپنی کتاب کے آغاز میں کون سی بات رکھے کہ وہ تمام چیزوں پر غالب اور اغلب نظر آئے، جو باتیں وہ آئندہ کہی جا رہے ہیں، کس حدیث کا انتخاب کرتے. اب اس سے اندازہ لگائیے امام بخاری نے اپنی 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس حدیث کا انتخاب کر کے اس سے بخاری شریف کا آغاز کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اس کا اندازہ نیت کا بھی لگائیے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے ان کا انتخاب کر کے سب سے پہلے بخاری میں یہ حدیث نقل کی. اصل میں اس حدیث کا سیاق و سباق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی تو بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان دین کی خاطر، حضور کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے ان سبوں نے دین کی نیت سے ہجرت کی. اور کئی صحابہ کرام نیت کر کے ہجرت کی چلے گئے. ان میں سے ایک صحابہ نے ہجرت صرف اس غرض سے کی کہ مدینہ منورہ میں کوئی حسین عورت رہتی تھی جس سے یہ نکاح کرنا چاہتے تھے. تو سب نے نیت تو اللہ کے راستے میں کی اور انہوں نے نیت کی وہاں شادی کرنے کے لیے. تو حضور فرماتے ہیں جس کے لیے وہ نیت کرے گا وہ نیت اسی کے لیے ہوگی، یعنی اس میں کوئی اجر و ثواب انہیں نہیں ملا. اگر وہ بھی دین کے لیے ہجرت کر کے اور وہاں اس سے شادی کر لیتے، نیت تو دین ہی کی ہوتی، تو ظاہر ہے کہ انہیں اس کا ثواب ملتا. تو گویا اس وجہ سے حضور نے یہ بات ایک مرتبہ سر منبر ارشاد فرمائی. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختلف ابواب میں اسے بخاری شریف میں نقل کیا جہاں جہاں بھی انہوں نے مناسب سمجھا، لیکن یہ کہ سب سے آغاز میں انہوں نے یہ حدیث شریف نقل کی. اس کے بعد اب آئیے کہ نیت آدمی کی جتنی بہتر، پاکیزہ،
लिल्लाहियत वाली, इखलास हो, तसन्नु न हो, रियाकारी न हो, दिखावा न हो, उसी कदर उसे सवाब मिलता है, चाहे वो कोई भी काम करे, कोई भी काम करे। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ में उसकी एक मिसाल दी। उमन आपने देखा कि कोई हमारे अहबाब कोई कारखाना या घर या कोई बंगला बनाए, उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी दीनदार आदमी से इसका इफ्तिताह कराया जाए, कुरान मजीद की तिलावत से हो, महफिल नास से या मिलाद शरीफ से। उमूमन ये लोगों में रिवाज है और बजा तौर पर अच्छा रिवाज कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम से और उसकी इब्तिदा और उसका इफ्तिताह हो। कहते हैं किसी साहब ने मकान बनाया और मकान बनाने के बाद उन्होंने अपने बुजुर्ग और पीर को बुलाया कि आप आइए जरा मकान में दुआए खैर फरमा दें, और मकान में तशरीफ ले आई, इसका इफ्तिताह भी हो जाए। मौलाना रूम फरमाते कि वो शेख अपने मुरीद के घर गए, मकान बहुत माशाअल्लाह उस जमाने के एतबार से आलीशान था। तो यूं ही जिमनन पीर साहब ने पूछ लिया कि बेटा ये खिड़की तुमने काहे के लिए रखी? उन्होंने कहा पीर साहब ये भी पूछने की बात, भाई खिड़की इसलिए रखी जाती है कि हवा है, और क्या मतलब होता है खिड़की रखने? तो शेख ने कहा सुभान अल्लाह, अगर तुम ये नियत कर लेते कि इस खिड़की से अजान की आवाज आएगी, अब बताओ क्या हवा नहीं आती? अगर तुम ये नियत कर लेते कि इस खिड़की से अजान की आवाज आएगी और मुझे जमात की इत्तला मिल जाएगी कि मुझे अब नमाज में जमात में पहुंचना है, तो ये अगर तुम नियत करके खिड़की निकालते कि अजान की आवाज आएगी, तो ये बताओ क्या हवा नहीं आती? कहा हवा तो फिर भी आती, लेकिन फरमाया अगर तुम इस नियत से खिड़की को खोलते तो तुम्हारा ये पूरा घर बनाना तुम्हारे लिए इबादत हो जाता है, खिड़की का खोलना तुम्हारे लिए इबादत हो जाती है। नियत जितनी साफ और सुथरी हो, अजरो सवाब भी अजीजान गिरामी उसी कदर आदमी का बढ़ता है। और हमेशा हर नियत में मौजू, चूंकि ये बहुत लंबा है, किसी वक्त में जुमे में इंशाअल्लाह अर्ज किया जाएगा कि नियत से मुतालिक शरीयत में इतनी वसअतें, इतनी भलाइयां हैं कि आदमी हैरान हो जाए अल्लाह तबारक व तआला का करम। देखिए यही करम क्या कम है कि आप ये नियत करें कि मैं फला नेकी का काम करूंगा, और एक ये नियत की आपने कि मैं फला बुराई का काम करूंगा। अल्लाह ताला अपने बंदों पर इस नियत के एतबार से इतना मेहरबान कि नेकी की आपने नियत की, लेकिन अभी वो नेकी सर अंजाम नहीं दी, अभी आपने की नहीं वो नेकी, लेकिन नेकी का इरादा करने से, नियत करने से एक सवाब तो आपका लिख दिया गया, सिर्फ नियत करने ही से लिख दिया गया, ठीक। और जब आप वो नेक काम करेंगे वो इसके सिवा है, जब भी आप करें। अच्छा, अब अदल का तकाजा तो ये है, अपनी बशरी इंसानी अकल से, दुनियावी अदल के एतबार से हम अगर सोचें तो फिर अदल का तकाजा तो ये था कि बुराई की जब नियत करें बुराई भी लिख दी जाए, तो जब नेकी की नियत करें तो नेकी लिख दी जाती, तो बुराई की अगर नियत करें तो बुराई भी लिख दी जाए। ये अल्लाह ताला की अपने बंदों पर मेहरबानी है कि नेकी की कोई नियत करे, अगरचे उसने उसे अभी अदा नहीं किया, लेकिन एक सवाब उस नेकी का उसको दे दिया जाता है। लेकिन बुराई की जब वो नियत करे, जब तक उसका इर्तिकाब न करे, जब तक उस बुराई को न कर ले, उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई और उस गुनाह को उसके आमाल नामे में नहीं लिखता। इससे अंदाजा लगाइए अल्लाह ताला की मेहरबानी जो इस नियत के एतबार से अपने बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। अब आइए, जब ये बात आपने समझ ली कि नियत क्या है, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये सारे काम बगैर नियत के सर अंजाम अगर पाएं तो वो बिल्कुल लफ और बेकार हो जाएंगे। मसलन अगर आपने हज किया तो हज करने से पहले आप इहराम बांधते, इहराम की भी नियत कीजिए। आपने तलबिया पढ़ा कि अब मैं उम्रे की नियत करता हूं, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा, मुझ पर आसान फरमा। और नियत में जो आदमी जो अपनी मादरी जबान है उसमें भी अगर कर ले तो तमाम उलमा के नजदीक ये जाए। मसलन अरब दुनिया का आदमी अरबी में करे, फारसी बोलने वाला फारसी में करे, उर्दू बोलने वाला उर्दू में, यहाँ तक कि
کہ کوئی انگریزی یا دنیا کی کسی زبان میں بھی نیت کر لے تو وہ نیت ہو جائے گی. ایک بات اور یہ ہم آپ کو روزے کی نیت میں بتا چکے کہ اصل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ کسی کام کے لیے دل میں جو ہے وہ ارادہ کر لیا. صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں اگرچہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زبان سے نیت کرتے نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں، نہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور بعد کے علماء نے یہ لکھا کیونکہ وہ لوگ اصل میں اتنے پاکیزہ تھے کہ ان کی نیت ہمہ وقت ان کے ذہنوں میں ہوتی. وہ پاکیزہ لوگ، ہم اصل میں بالکل دنیا دار ہیں. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے بعد والوں کو کہا کہ دل سے تو کرو لیکن زبان سے بھی کہہ دینا مستحب ہے. صرف اتنی اس میں ترمیم ہے کہ زبان سے کہہ لینا بھی مستحب ہے کہ ہمارے ارادے ہماری نیتیں اب درست نہیں اور ہم ہر وقت ہمارے گویا یوں کہ ہم وقت ہم اچھی بہترین نیت میں رہیں، ایسا بھی نہیں رہتا. اس لیے امام اعظم نے منہ سے بول کر نیت کرنے کو مستحب کہا اور یہی احناف کا مذہب ہے کہ دل میں ارادہ بھی ہو اور زبان سے وہ نیت بھی کر لی جائے. عمرہ جب کریں آپ احرام کی نیت کریں، تلبیہ پڑھیں کہ بغیر تلبیہ کے نیت درست نہیں، یا تلبیہ کے قائم مقام کوئی کلمہ پڑھیں. اچھا پھر اس کے بعد میں آپ نے عمرے کی نیت کی تو طواف کریں گے تب بھی آپ طواف کی نیت کریں. اس طریقے سے کوئی بھی کام سر انجام دیں تو اس کی نیت کریں چاہے وہ دل میں ہو یا زبان سے. اسی طرح روزہ رکھیں، روزے کی بھی آپ نیت کریں. اور ہم نے عرض کیا سحری کا کھانا بذات خود اس لیے نیت ہے کہ عام دنوں میں آدمی کوئی بھی 4 یا 5 بجے رات کے اٹھ کر کے نہیں کھاتا، تو 5 بجے رات میں اٹھے آدمی خصوصی طور پر اسی لیے کہ وہ سحری کھا رہا، تو سحری اسی لیے کھا رہا کہ وہ روزہ رکھے گا، تو سحری کا کھانا بھی جو ہے وہ بھی ایک نیت ہی میں شامل. زبان سے کہہ لیں اور بھی بہت اچھا. اسی طریقے سے جب آپ نماز ادا کریں، جو نماز ہو بہتر اور اصح طریقہ یعنی صحیح تر طریقہ یہ ہے کہ اس کی بھی نیت کریں. مثلا اگر آپ نماز جنازہ پڑھیں تو نماز جنازہ کی نیت کیجیے، اگر آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں جمعہ کی نیت کیجیے، اگر آپ 5 وقت نماز جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی بھی آپ نیت کیجیے. اور اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ دینے میں اسے مت بتائیں کہ یہ زکوٰۃ، دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہی نیت کافی ہے کہ مجھ پر جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے وہ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اسے تحفہ کہہ دیں، ہدیہ کہہ دیں، عیدی کہہ دیں، یہاں تک کہ قرض بھی اگر آپ کہہ دیں اور نیت زکوٰۃ کی ہو تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. نماز میں جو نماز ہے بہتر تو یہ کہ وہ وقت بھی زبان سے کہا جائے کہ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں وقت ظہر، پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے یا منہ طرف قبلہ شریف کے، یہ نیت آپ کو کرنی ہوگی. اچھا ان پڑھ لوگ جو مسائل نہیں جانتے اگر الجھنوں میں مبتلا ہو جائیں، علماء نے عام آدمی کے لیے اسے بھی جائز رکھا کہ کوئی یہ کہہ دے جو نیت امام کی وہی نیت میری، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن یہ کب کہے گا کہ جب امام نیت کر لے. ابھی امام نے نیت نہیں کی اور وہ یہ کہے کہ جو نیت امام کی میری، ابھی تو امام کی نیت ہی حاضر نہیں ہے. تو امام نے اگر نماز کی نیت باندھ لی، اب غالب گمان ہے کہ اس نے ظاہر ہے کہ نیت کی اور نماز کی نیت باندھ لی، اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ جو نیت امام کی وہی میری، تب بھی اس کی وہ نماز ہو جائے گی. جنازے میں بھی اگر وہ یہ کہہ لے، ورنہ یہ کہ میں گویا نیت کی میں نے نماز جنازہ فرض کفایہ واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی اور حمد واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا، حاضر اس میت کے ماں 4 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے. لیکن اگر جسے یہ معلوم ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں اور یہ نیت کر لے کہ جو نیت امام کی وہی میری، تب بھی اس کی نماز ہو جائے. اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ کسی کی تعیین نہ کرے. مثلا امام صاحب کا نام فرض کیجیے عبد الغفار صاحب، اور نیت کی کہ نیت کی میں نے عبد الغفار صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت ظہر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. نماز ختم ہونے کے بعد پتہ لگا کہ عبد الغفار صاحب نے تو پڑھائی نہیں، عبد المجید صاحب نے پڑھائی، یہ نیت بیکار اور نماز فاسد ہو جائے گی. لہذا مطلق نیت کرے کہ جو امام پڑھا رہا پیچھے اس امام کے،
اتنی نیت جو ہے وہ بالکل کافی. اسی طریقے سے نماز عید کی نیت ہوگی. نماز عید جو ہے یہ واجب. تو کیسے نیت کریں ہم؟ نیت کی میں نے اس نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے عید الفطر کی 2 رکعت نماز میں ادا کرتا ہوں ماں زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے، کیونکہ عام نمازوں کی نسبت اس میں 6 تکبیریں زیادہ کہی جاتی ہیں، اس لیے اس کو بھی نیت میں شامل کر لے. تو جو نماز بھی وہ پڑھے، اگر تراویح پڑھے تو یہ کہہ لے کہ 2 رکعت نماز سنت ادا کرتا ہوں، یا یہ کہہ دے 2 رکعت نماز سنت تراویح ادا کرتا ہوں پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے، تب بھی نماز ہو جائے. اور یہ یاد رہے کہ بہتر یہی ہے کہ نفل پڑھے تو نفل کی نیت کرے، سنت پڑھے تو سنتوں کی نیت کرے، عید پڑھے تو عید کی نیت کرے، نماز جنازہ پڑھے تو نماز جنازہ کی نیت کرے، جمعے کی نماز اگر پڑھے تو جمعے کی نیت بھی کرے. اسی طریقے سے جب جمعہ پڑھے تو جمعے میں یہ ضروری ہے کہ مقتدی یہ نیت کرے گا کہ میں پیچھے اس امام کے نماز پڑھتا ہوں جب تک اس کی نماز درست نہیں ہوگی. لیکن امام کے لیے مقتدی کی نیت شرط نماز میں، جیسے امام مطلق ہی کہہ دے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں منہ طرف کعبہ شریف کے، یا 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں منہ طرف کعبہ شریف کے، مقتدی کی اقتداء تو جائز ہو جائے، لیکن امام کا یہ نیت کرنا کہ میں امامت کرتا ہوں ان حضرات کی، یہ اس کے لیے شرائط میں سے نہیں. مطلق اگر وہ اپنی نماز کی نیت کر لے اور کوئی آدمی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے امام بنا کر، اس کی نماز ہو جائے گی. مثلا یہ کس طریقے سے یعنی سمجھیں آپ اس کو، ایک مثال دیتا ہوں. مثلا یوں سمجھیں کہ ایک جگہ کوئی مقتدی نہیں، ایک دیندار آدمی نماز پڑھ رہا اور وہ جگہ جماعت کی نہیں، یا یہ کہ نماز ہو گئی اور کسی طرح آپ کو معلوم ہو کہ نماز پڑھنے والا نماز جو ہے وہ فرض پڑھ رہا ہے. اب آپ آئے، آپ نے سوچا کہ الگ نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے. اگرچہ اس نے اپنی نیت کی، لیکن آپ نیت اگر یہ کر لیں جیسے 2 حضرات آئے، امام صاحب کھڑے ہوئے، ہم دونوں نے نیت کی کہ نماز ظہر ادا کرتے ہیں پیچھے سے امام کے منہ طرف کعبہ شریف کے. ہم نے تو اس کے پیچھے کی نیت، لیکن اس نے ہماری نیت نہیں کی کہ میں ان کی امامت کرتا ہوں. تو امام کو نیت کرنا ضروری نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز اس امام کے پیچھے ہو جائے گی. لیکن علماء نے اسے بہتر لکھا کہ جب کوئی عالم نماز پڑھائے، یہ ساری نیتوں کے ساتھ وہ امامت کی بھی نیت کرے، اور جب وہ امامت کی نیت کرے گا تو امامت کی نیت سے جتنے نمازی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا ثواب وہ الگ پائے گا. یہ تو الگ ہے کہ نماز ہو جائے گی، لیکن اگر وہ یہ نیت کرے تو نمازیوں کی تعداد کے مطابق بھی وہ ثواب پائے گا. اس لیے امام کو بھی اپنے مقتدی حضرات جو ہیں ان کی امامت کی نیت کرنا جو ہے یہ بہتر ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ نے اگر وضو کر لیا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب تو یہ ہے کہ جب تک آدمی نیت کر کے وضو نہیں کرے گا وضو نہیں ہوگا. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک غسل یا وضو میں نیت شرط نہیں، کہ نیت اگر نہ کرے تو غسل نہیں ہوا، ایسا نہیں. نیت اگر نہ کرے تو وضو نہیں ہوگا، ایسا نہیں. بے نیت کے بھی کوئی آدمی اگر اپنے اعضاء کو دھو لے تو اس کا وضو ہو جائے گا جیسے وضو کیا جاتا. البتہ نیت کا ثواب نہیں پائے گا. کوئی آدمی بے نیت کے غسل کر دے، غسل تو ہو جائے، ناپاکی بھی دور ہو جائے، مگر غسل کرنے کا جو ثواب ہے نیت کرنے کا وہ ثواب نہیں پائے گا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر موسلا دھار بارش آ رہی، بہت تیز بارش، کہ جس نے آپ کا منہ بھی دھو دیا، داڑھی اگر ہے تو داڑھی میں بھی پانی چلا گیا، آپ کے ہاتھوں پر بھی پانی بہ گیا اور آپ کے پیر بھی گیلے ہو گئے. تو اب کیا ہوا؟ پورے بدن پر پانی بہ گیا تو شرن وضو ہو گیا. ایک آدمی سمندر میں نہانے کے لیے کودا اور سمندر میں کودنے کے بعد کچھ دیر وہ نہایا اور ناپاک تھا نہایا، اس نے منہ میں بھی پانی چلا گیا، ناک میں بھی پانی چلا گیا. جب باہر نکلا اگرچہ اس نے غسل کی نیت نہیں کی، لیکن تمام اعضاء پر پانی بہنے کی وجہ سے اس کا شرعی غسل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نیت کرے تو نیت کا ثواب الگ پائے گا. یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ استثناء ہیں، ان میں یہ بھی کہ اگر بے نیت کے کوئی وضو کر لے نماز بھی ہو جائے گی، وضو بھی ہو جائے گا. بے نیت کے کوئی غسل کر لے
تو بھی وہ اس کا غسل بھی ہو گیا، جو نمازیں پڑھے گا وہ بھی ہو جائے۔ اس میں نیت ہماری یہاں جو ہے وہ شرط نہیں ہے، البتہ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، ان سبوں میں نیت۔ لوگ عموماً اس نیت کو جو استثناء جن کے ذہن میں نہیں تو اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر علماء کو زور دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیے بس ایسا فتویٰ دے دیں میں جیسے طبیعت چاہ رہی۔ مثلا کوئی صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، طلاق دینے کے بعد آن کر کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں تو کہا اور 3 مرتبے طلاق بھی کہی، مگر مولانا صاحب میری نیت نہیں تھی اس کو طلاق دینے۔ اچھا، تو اب اس میں نیت شرط نہیں ہے، طلاق اگر دی طلاق ہو گئی، 1 دی تو 1، 2 دی تو 2، 3 دی تو 3۔ اسی طرح کوئی آدمی نکاح کرے اور نکاح کرنے کے بعد دوسرے دن قاضی کے پاس آ جائے، یہ میں نے نکاح تو کر لیا مولانا صاحب، لیکن یہ کہ میری نیت نہیں تھی اس سے نکاح کرنے کی، وہ اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، نکاح ہو جائے گا۔ تو بعض استثناء ہیں، لوگ یہ سمجھے شاید نیت کر کے طلاق دی جائے کہ نیت کرتا ہوں میں تجھے 3 طلاق دینے کے واسطے اپنی جان چھوڑانے کے، اور منہ میرا بیگم شریف کی طرف، اب طلاق دے تو طلاق ہوگی، نہیں، یہ بالکل لغو ہے۔ نوجوانوں نے بلا وجہ کی اس کی تشہیر کی کہ دیکھیے ہماری نیت نہیں تھی لیکن مولانا کہتے ہیں کہ طلاق ہو جائے، تو اب دیکھیے اگر اس پر طلاق کا فتویٰ نہ دیں تو کل تو آپ کو دلہن پسند نہیں آئی تو آپ کہیں گی میں نے تو نیت ہی نہیں کی تھی شادی کرنے اور نکاح کرنے، تو ایک خلف شار پیدا ہو جائے گا شریعت میں، ایک نا ختم ہونے والی کہانی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے استثناءات کا بھی ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے سنا کہ نیت کی کہاں اہمیت ہے، کہاں نیت نہ ہو تو کام سر انجام دینا جو ہے وہ اس میں استثناءات ہے، اور نیت جتنی صاف ہوگی اتنا ہی گویا وہ زیادہ نفع کمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ فرمایا 16ویں پارے میں ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، فرما تم میں کوئی آدمی اگر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہو کہ کل اسے قیامت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو، فلیعمل عملا صالحا، بس اس کو چاہیے کہ خالصتاً وہ اللہ کے واسطے عبادت کرے، یعنی جس میں ریا نہ ہو، جس میں تسلم نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، اور جس طرح نیت جتنی صاف ہوگی، یعنی یوں سمجھیے کہ جتنا زیادہ عبادت میں اخلاص ہوگا، جتنی بہتر نیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ حضور نے بہت ہی چھوٹے پن میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا قاضی بنایا۔ جب وہ جانے لگے یمن کے قاضی بن کر، ایک بڑی مفصل حدیث ہے کہ اس پر تم فیصلے کیسے کرو گے، کیسے نظام چلاؤ گے، عدالت کیسے قائم کرو گے، جب مقدمات آئیں ان کی سماعت کیسی کرو، وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ایک بات ان سے یہ بھی کہی کہ معاذ، عمل اگرچہ چھوٹا ہو، بظاہر عمل بہت چھوٹا مگر نیت اچھی ہو اور اس میں اخلاص ہو، وہ عمل جو بہت بڑا ہو، جس میں خلوص نہ ہو، جس میں للہیت نہ ہو، بے شمار اس میں پیسے بھی لگ جائیں، کروڑوں روپے خرچ بھی ہو جائیں، اگر نیت صاف نہیں ہے اس کی نسبت وہ عمل جو بالکل چھوٹا ہے، وہ عمل جو چھوٹا ہو، نیت اچھی ہو، اگر اس میں اخلاص ہو تو بہت بڑے بڑے اعمال سے وہ چھوٹا عمل جو ہے وہ کہیں درجے اس سے فوقیت رکھتا ہے۔ تو یہ نیت کے بارے میں گفتگو تھی، اور یہ نماز کی 5ویں شرط ہے کہ بغیر شرط کے نماز ہوگی نہیں، جو نماز ہو اس کی نیت کریں۔ اور اس کے بعد میں آئندہ جو چھٹی نماز کی شرط، اور نماز کی شرط چھٹی ہے، اور فرائض نماز میں اولین فریضہ وہ بہت ہی حساس اور بہت اہم، یعنی وہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آدمی اگر اس میں غفلت کرے، اس کی اہمیت سے صرف نظر کرے تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوتی اور نماز بالکل ضائع ہو جاتی، اور وہ ہے تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ ہم، کل تو جمعہ ہے، اس پہ گفتگو انشاءاللہ ہم زندگی بقی رہی تو ہفتے کے دن کریں گے۔ اس کی اہمیت کے اعتبار سے اب تمام حضرات جو ہیں اسے ضرور سنیں اور اسے یاد رکھیں۔ چند سوالات جو پہلے کے ہیں ان کو ہم گزارش کرتے ہیں، بقیہ جو رہ جائیں ان کو انشاءاللہ ہم ہفتے میں ان کے جوابات دیں گے۔ کسی صاحب نے پوچھا کیا قوالی سننا جائز ہے؟ دیکھیے ہر چند کے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن
ہمارے علماء اہل سنت بالخصوص اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ احکام شریعت میں قوالی نہیں، جو عموماً کہتے ہیں قوالی تو ہر اعتبار سے جائز، لیکن مزامیر کے ساتھ جائز نہیں، جس میں ڈھول ہو، جس میں طبلہ ہو، جس میں ساز وغیرہ کے آلات ہوں، ان کے ساتھ سننا جائز نہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے احکام شریعت میں فتویٰ دیا کہ مزامیر کے ساتھ ڈھول، طبلے، سارنگی، تالی وغیرہ ان کے ساتھ قوالی کو نہ سنا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن تراویح نہیں پڑھتے، کیا ان لوگوں کے روزے قبول ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بھائی میرے، لفظ قبول ہونا جو ہے وہ تو ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی بات ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے، جس پہ چاہے رحم فرما دے قبول کرنے کا، جہاں تک مسئلہ ہے۔ اور بہت عمدہ، بہت اچھا روزہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اسے بھی قبول نہیں فرماتا۔ قانون یہ ہے جو شریعت کا کہ تراویح کا پڑھنا روزے میں سنت موقعہ اور دیگر کام اپنی جگہ ہیں۔ بالفرض کسی آدمی نے روزہ رکھا اور تراویح نہ پڑھی، روزہ ہو جائے گا، لیکن کس معنی کا روزہ ہوگا کہ اس نے تراویح نہیں پڑھی تو کیا روزے کا اعادہ کرے گا یا دوبارہ رکھے گا یا کفارہ دے گا؟ نہیں، روزہ اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنا بہت برا، اس لیے کہ روزے کا تو معاملہ یہ ہے کہ علاوہ اپنے نظم و ضبط کے جتنا بھی وقت ملے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ کیا مدرسوں میں زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے؟ دیکھیے عام مدرسوں میں جب زکوٰۃ کی رقم دیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم نے زکوٰۃ کے باب میں یہ عرض کیا کہ زکوٰۃ مستحق کو دی جائے، اور مستحق کون کون ہے ان کی قسمیں بھی ہم نے بیان کی۔ اس کے بعد میں اب جب مدرسوں کو زکوٰۃ دیں تو جو بھی اس کا محتمم ہے اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے، کہ عموماً مدارس میں زکوٰۃ کے مستحق حضرات جو ہیں وہ وہاں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ ہماری کم نصیبی کہیے ہمارے مدرسوں کی اور ہماری بھی کہیے کہ زکوٰۃ اور خیرات ہی کے مستحق بیچارے وہاں پڑھتے ہیں۔ آپ کہاں آتے ہیں پڑھنے بھائی؟ جو مخیر حضرات ہیں ان کو کیا تعلق مدرسے سے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دکان چلائیں، کاروبار چلائیں، انجینئر بنے، بیرسٹر بنے، ڈاکٹر بنے، ان کو کیا ضرورت ہے مولوی بننے؟ یہ تو سب ہمارے جیسے غریب فقیر لوگ جو ہیں بیچارے یہی مولوی بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان میں 90% بچے تقریباً وہی ہوتے جو زکوٰۃ خیرات کے مستحق ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے یہاں مالدار لوگ پڑھنے لگ جائیں، اچھے لوگ پڑھنے لگ جائیں، خاندانی لوگ پڑھنے لگ جائیں، جہاں وہ حشمت کے لوگ پڑھنے لگ جائیں، پھر دیکھیے آپ اس قوم میں دوبارہ امام غزالی پیدا ہوں، دوبارہ امام راضی پیدا ہوں، دوبارہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوں۔ اچھے اچھے ذہین لڑکے تو یا انجینئر بن جاتے ہیں یا ڈاکٹر یا سائنسداں بن جاتے ہیں۔ اب تو ماں باپ ہمارے پاس آتے، ہم تو خود داخلہ دیتے مدرسے میں بیٹھ، مولانا یہ اماں کو پریشان کرتا ہے، باپ کو گالیاں دیتا ہے، دن بھر بھاگتا ہے، اس کو مدرسے میں بٹھا لو۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ دارالعلوم جو ہے یہ بچے سنبھالنے کا ایک محکمہ ہے، کیا سمجھے آپ؟ یعنی وہ وہاں حیران کرتا تھا ماں باپ کو، تو یہاں کے مولویوں کو پریشان کرے، یہ ہے تو بچے سنبھالنے کا ایک محکمہ ہے۔ اب اس میں سے جو آدمی عالم بن جائے سو بن جائے، جو بھاگ جائے سو بھاگ جائے۔ تو یہاں ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑی ہماری قوم میں برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہماری قوم کی اصلاح فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو عموماً ہمارے مدرسوں میں بچے پڑھتے ہی زکوٰۃ خیرات کے مستحق ہیں، محتمم کو بتا دیا جائے کہ یہ رقم زکوٰۃ کی ہے اور زکوٰۃ کی مد میں اس رقم کو اٹھایا جائے۔ اس طریقے سے مدارس میں زکوٰۃ دینا اور زکوٰۃ دینے سے اس لیے افضل اور بہتر ہے، ایک تو زکوٰۃ کا ثواب ملا ہی، اور ایک یہ کہ دین کی خدمت کا بھی آپ کو ثواب ملا۔ مسجد کے باہر معذور افراد بھیک مانگتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر معذور ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب ہیں تو ان کی زکوٰۃ کی مد میں سے کچھ مدد کر دیجیے گا، جہاں اوروں کو دیں کچھ ان غریبوں کو بھی دے دیں۔ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنا کیسا ہے؟ یہ دیکھیے تو بالکل لغو اور بیکار ہے۔ نعت شریف کا پڑھنا یوں کہیے کہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ حضرت علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ فرمایا ایسے بلند کیا کہ جو اللہ کا ذکر کرے وہ تو اللہ کا ذکر ہے، لیکن جس نے اس کے حبیب کا ذکر کیا وہ بھی ایسا جیسے اس نے اللہ ہی کا ذکر کیا، یعنی ذکر مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی ذکر بنا دے دیا۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ تعریف آئینہ بھی تو آئینہ گر کی ہے،
اب کسی کی آپ تعریف کریں کہ یہ آئینہ بہت عمدہ ہے، بڑا شاندار ہے، بہت خوب ہے، اور وہ بنانے والا اگر باہر کھڑا ہوا آپ کے قریب وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ اس لیے کہ سنت تو اسی نے کیا. تو کہتے ہیں تعریف آئینہ بھی تو آئینہ گر کی، آئینے کی تعریف کریں تو آئینہ بنانے والے کی تعریف ہے. جب ہم حضور کی تعریف کریں گے تو فی الواقع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک عبادت ہے. اب اس عبادت کو گانوں کی طرز میں لے جانا، قوالیوں کی طرز میں لے جانا، یہ اس کی شان کی بھی منافی ہے. نعت خوانوں کو چاہیے کہ گانوں کی طرز میں ان نعتیں جو ہیں حضور کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جائے. اب ایک چل رہی روش، نعتیں جو ہیں وہ بھی گانوں کے طرز میں آ رہی. اب تو طبلہ سارنگی بھی نعتوں میں شامل ہو گیا، اور جناب ڈف اور یہ سارے آلات کو لے کر کے نعت کو آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی برکت. بلکہ ایک حدیث میں تو یہ تک ہے صحیح ستہ میں کہ فرشتوں کی ایک سیاحوں کی جماعت، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں ہو وہ آن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پوری محفل کو سنتے ہیں اور اللہ سے بیان کرتے ہیں جا کر کہ مولا ہم جب سیاحت کر رہے تھے فلاں جگہ دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے یا اس کے رسول کا ذکر کر رہے. رب کریم فرمایا گا فرشتوں گواہ رہنا. پہلے تو یہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ان تجھے دیکھا نہیں. فرمایا یہ بتاؤ کہ بغیر دیکھے جب وہ میرے ذکر میں ایسے مگن ہے تو مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے اللہ تعالیٰ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ تیری توصیف اور تعریف بیان کرتے. تو فرماتا فرشتوں گواہ رہو جتنے لوگ ذکر اذکار میں تھے میں نے سب کی نجات فرما دی. تو کتنی بڑی برکت. اور اس برکت سے محض گانوں کی طرز میں یا اپنی لغویات بیچ میں گھمانے سے اس کو محفل کو خراب کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے. نعت خوانوں کو اس سے بچنا چاہیے. ایک شخص قضا نمازیں باقی ہیں تو کیا وہ نوافل پڑھ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑے تفصیل سے بڑے دلائل کے ساتھ فتاوی رضویہ میں یہ فتویٰ لکھا کہ جس کے ذمے فرائض ہیں ہرگز اس کے نوافل قبول نہیں ہوں گے، بلکہ جو بھی نوافل پڑھے ان تمام نوافلوں میں وہ قضا نماز ہی کی نیت کر کے اپنی وہ تمام نمازیں جو اس کے ذمے ہیں ان کو وہ پڑھے. اور جن حضرات پر بھی فرائض باقی ہیں وہ نفل کو چھوڑ کر وہ یا فرائض ہی ادا کیا کرے. پچھلے کئی سالوں کی زکوٰۃ بقایا لیکن رقم حساب یاد نہیں. اب زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے؟ تو بھائی جب آپ ہی کو حساب یاد نہیں تو مجھے حساب کہاں یاد ہوگا؟ البتہ علماء نے طریقہ یہ لکھا کہ اس طریقے سے حساب لگائے کہ زائد جائیں تو بہتر ہے کم نہ دے، کیونکہ کم دے گا اللہ تعالیٰ کی یہاں عذاب دیا جائے گا، اور زیادہ دے گا تو صدقہ نوافل ہو جائے گا اور اس میں سراسر بھلائی ہے. کم نہیں ہو، ایک اوسط حساب لگا لے کہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی ہوگی. میں نے ایک شخص کو زکوٰۃ دی، اس کے پاس ٹی وی موجود ہے، مجھے بعد میں معلوم ہوا کیا زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علماء اور فقہاء نے یہ مسئلہ بڑی تحقیق سے پہلے ہی لکھ دیا کہ آدمی اپنے طور پر کسی کو دیکھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، جانچ پڑتال کر اب اس کو زکوٰۃ دے دی. بعد کو معلوم ہوا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو فقہاء ہمارے فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس نے زکوٰۃ کی نیت سے دی. بعد کو معلوم ہوا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. عصر کی نماز امام شافعی کے وقت میں ادا کر سکتے ہیں، یہ ہم نے وقت کے بیان میں عرض کر دیا، کیونکہ ہم حنفیوں کا وقت ہی شروع نہیں ہوتا جس میں شافعی حضرات نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے نزدیک نماز کی شرط ہی نہیں پائی گئی، اس لیے ہماری نماز نہیں ہوگی. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ جو علماء فرماتے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے مذہب والے کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتی، چاروں ائمہ آپس میں ان کے ماننے والے بشرط یہ کہ وہ امام کو مانتا ہو. لیکن اس میں فقہاء نے میانہ روی کیا لکھی؟ میانہ روی یہ ہے کہ وہ اس مذہب کی رعایت برتے، یعنی کوئی دوسرا آدمی اگر اس کے پیچھے نماز پڑھے تو اس مذہب والے کی وہ رعایت برتے. اگر کسی شافعی امام کے پیچھے حنفی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کیجیے کہیں ایسا ہے، تو شافعی امام جو ہے وہ حنفی وقت میں نماز پڑھا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں امام شافعی کی یہاں بھی نماز ہو جاتی ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز ہو جائے. یہ ہے آپس کی رعایت. مثال کے طور پر جیسے ہم اگر یہاں نماز پڑھائیں اور ہمیں معلوم ہو کہ 10-20 شافعی حضرات یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مثلا ان کی ہم یہ رعایت کریں گے. امام شافعی کے نزدیک کوئی آدمی اگر ہاتھ سے اپنے سطر کو یا شرمگاہ کو چھو لے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا،
किसी हनफी इमाम को ये मालूम हो कि उसके पीछे शाफी हजरात वुजू कर रहे हैं, अगर उससे ऐसा फेल सरजद हो जाए तो वो ताजा वुजू कर ले और जहां तक हो दूसरे के मजहब की भी रियायत बरते। समझे? अगर इमाम शाफी का मानने वाला ऐसे वक्त में असर की नमाज पढ़ा है जहां हमारी शर्त ही नहीं पाई गई वक्त की, तो ऐसी सूरत में हमारी नमाज अदा नहीं होगी। औलिया किराम के नामों के साथ में रज़ी अल्लाह अन्हु लिखना कैसा है, इसे उलमा ने जायज लिखा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, इसमें तो शक नहीं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। ये मनसब अल्लाह तबारक व तआला उनको देता है जो उससे डरने वाले हैं। गरज इस किस्म की आयतें कुरान में मौजूद। रज़ी अल्लाह अन्हु का मकसद है कि अल्लाह ताला इनसे राजी हो गया। अब इसका गैर सहाबी के लिए लिखना, जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज सहाबी नहीं, लेकिन सारी किताबें उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा के तमाम शागिर्दों में देखिए, कई शागिर्दों ने अपने इमाम का नाम लिया तो कहा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु। मालिकी हजरत अपने इमाम का नाम लेते, वो भी कहते इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु। इसलिए इन बुजुर्गान दीन को, जिसको हम जाहिर देख रहे हैं कि अल्लाह के नेक बंदे और जिन्होंने दीन फैलाया, दीन की खिदमत की, तो हम उर्फ में हम देख रहे हैं कि ये हजरात जो है वो दीन की खिदमत करते, तो अल्लाह ताला इनसे राजी है, तो उनको रज़ी अल्लाह अन्हु लिखने में कोई हरज नहीं। मिशकात शरीफ में किताबुल इल्म के गालिबन पहली फसल ही में ये हदीस मजीद है, ये हदीस मुकद्दस मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पर भलाई का इरादा करे। ये कैसे मालूम होगा कि भाई अल्लाह ताला ने आपके लिए भलाई का इरादा किया? इसकी निशानी क्या है? हुजूर फरमाते जब अल्लाह तबारक व तआला किसी आदमी पर भलाई का इरादा फरमाए तो उसको दीन में तफक्को अता फरमा देता, दीन की समझ और दीन का फहम अता फरमा देता। इसलिए पता लगा कि अल्लाह ताला का इरादा इन नेक लोगों के लिए क्या है। इसलिए ऐसे मारूफ और मशहूर हजरात को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा जाए, शरन इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, एक साहब ने पूछा, कहा कि ये निमटा दिए जाएं तो आइंदा ये शुरू। इमाम अहमद रजा को आला हजरत क्यों कहते हैं जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ हजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता? असल में आप इन मुस्तलिहात से अगर वाकिफ हों, इल्म अदब पढ़ा हो, तो आप ये सवाल करते नहीं। देखिए, एक आदमी को आप जितना लंबा नाम लेकर के बयान करें वो कभी भी अपने से बड़ा नहीं होगा। मसलन आप देखिए, एक थानेदार को आप दरख्वास्त क्या कहेंगे? अब इंचार्ज साहब थाना धारा दर सिंध पुलिस कराची, कितनी लंबी दरख्वास्त होगी। और अगर आप इलाके को दरख्वास्त डीसी साउथ, आप कहें कमाल कर दिया, थानेदार को इतना लंबा आपने लिखा नाम, और डीसी जो सबसे बड़ा अफसर उसको लिख दिया डीसी साहब। सारों को लिखते हैं जनाब फला फला एसपी साहब, डीएसपी साहब, इलाका धारादर मीठादर वगैरह वगैरह। सबसे बड़े अफसर से मुखातिब आप तो क्या कहेंगे? आईजी सिंध। ये कहें कमाल है, एक थानेदार को तो आपने 2 लाइन में नाम लिखा, जो सबसे बड़ा अफसर है उसको आपने लिख दिया आईजी। बताइए ये कहां की तुक? मुझे बताइए, आप हजारों अलकाब अपने लिख लें, 20-30 अलकाब, हजरत अल्लामा फाजिल नबील फाजिल जलील मुकर्रिर शोला बयान नौजवान खतीब वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरी लिस्ट लिखते हैं। और एक जगह लिखा हो नबी अलैहिस्सलाम, अब देखिए कौन सा जुमला भारी, चाहे अब 10 लाइन लिख दें, लेकिन यहां अगर ये लिखा हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, हुजूर ने ये फरमाया, ये सारों पर बिल्कुल काफी है। कितने बड़े बड़े ओहदे हैं, इन सब के नाम शुमार कीजिए। अगर आप सदर को लिख के कहा सदर पाकिस्तान, खत्म हो गई जनाब बात। अब सदर आपसे एहतजाज करने लग जाए कि डीसी को तो इतना लंबा आप नाम लिख रहे हैं, और थानेदार को तो मुझे सिर्फ कह दिया सदर पाकिस्तान। लफ्ज सदर पाकिस्तान इतना भारी भरकम नाम है कि तमाम ओहदों पर बड़ा है। इसलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शमीरी साल अजीमुल बरकत अजीम मरतबा मौलाना अल्लामा इमाम शाह अहमद रजा, इतनी आप अलगा कर दी। लेकिन इसके मुकाबले कर जो इमाम आजम अबू हनीफा, कौन बेवकूफ है जो ये कहेगा कि साहब इनका नाम आपने, तो ऐसे भारी भरकम नाम एक ही जुमले में अदा हो जाते हैं। इसलिए इसमें आपको गलत फहमी हो गई, और मैं समझ कि अब आपने अपना मसला समझ लिया होगा। बाकी गुफ्तगू आइंदा फिर मैं हफ्ते के दिन इंशाअल्लाह जिंदगी बखेर रही तो तकबीर तहरीमा जो नमाज का बहुत ही हसास मसला है उस पर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। बकिया सवालों के जवाब आइंदा दुआ फरमाएं। देर बहुत हो गई, देखिए मुश्किल ये कि सवालात ज्यादा निमटाएं तो देर हो जाती है। मैं फिर आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे फौरन ये फिक्र होती है कि कहीं आइंदा आप
جو ہے وہ بھاگ جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں درس میں کہ مولانا صاحب تو جانی ہماری نہیں چھوڑتے، آدھ گھنٹے سے زائد ہو جاتا، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ سوالات آپ کے ہیں، اس لیے آپ اپنے کھاتے میں اس کو رکھیے گا، میرے کھاتے میں مت ڈالیے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔